محمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه اجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا وهيئ لنا من ذريتنا رشدا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا شفاء لما في الصدور والأجسام ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين اللہ پاک قرآن کو سمجھنے اور فکر کرنے تدبر تفکر کرنے عمل کرنے اس کے پیغام دوسروں تک پہنچانے پھیلانے اقامہ خود پہ لوگوں کو نافذ کرنے لانے والے پیغمبر کے دین کو سمجھنے اسلام اور دیان کو غالب ظاہر کرنے اس کے مقصد کو مکمل کرنے والا بنانا اپنے بندوں میں شامل کر لے اپنے فضل سے عطا کرتا ہوں اپنے گناہوں خطاؤں کو تاہیوں کمزوریوں لغزشوں رائیوں کو سیئات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تمام انبیاء علیہ السلام تمام صدیقین شہداء صالحین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین تمام آسمانی کتابیں قرآن مجید والدین محترم دیگر اقربات رزقان دین بندے ان کی شان کی گستاخیوں کی خدمتیوں کو مومنین کے دل شکنی کو طرف بندوں کی حق تلفیوں کو بڑے بڑے گناہ کو تک پہنچا دینے والے گناہ ہلاک کر ڈالنے والے گناہ کبیرہ گناہ حبط عمل کے موجب گناہ دوزخ کی واجب کرنے والے گناہ تمام قسم کفر شرک نفاق ظلم زیادتی فحش و خیائی بغض و تکبر خرص اللہ علیہ حسد کینہ رشک باہمی اختلافات بدگمانی وزنی شوق نفس کلا ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون ایسے گناہ سے دل سے ہوتوں زن کھاتے ہیں دین کی بدعتوں کو نفس کی کمزوریوں کو ریا معیشی مباہیم بالاخلاق منتریان اختریات سبتی غفلتوں تر شاعر کی بخدمتوں باطل کی کفر کی دل پڑ کر رب تو تشکی کی گواز مسئلہ فرضی ودہلی کو شکن و اتفاق تو قول و قرار سے یا اللہ اپنے فضل سے سب ہستی سے مٹھانا درگزر کر لیں مغفرت کر لیں احسنات سے مدل کر لیں ان کے برا اثرات جو ہم پر اور ہم پر پڑھنے والے واقع اللہ عز جل انہیں مٹا دے مزید حفاظت فرما عمل صالح توفیق فرما دے نصیب فرما اللهم لك الحمد وانت قيم السماوات والارض فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والارض فيهن ولك الحمد تنور السماوات والارض لك الحمد انت ملك السماوات والارض لك الحمد انت الحق وعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق الجنة حق النار حق النبيون حق محمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله کے نام کے ساتھ جو الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين تمام حمد شکر ثنا تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب تمام عالمین کا الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم جزا سزا کا ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ہدایت دے ہمیں راستے کی سیدھ ہے صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تم نے جن پر غیر المغضوب علیہم نہ کہ غضب کیا گیا جن پر الضالین اور نہ جو بھٹک گئے گمراہ ہوا آمین یا رب العالمین تو سورہ بقرہ کے اندر یہ حج کے احکامات پڑھے تھے ہم نے اور اس کے بعد جو ہے یہ آیتیں آئیں گی ادخلوا فی السلم کافہ
بلکہ حج کے ساتھ ریلیٹڈ چیز جو ہے، حج کہتے ہی سال کے مکمل ہونے کو، تو جیسے میں ایک ریکیپ دے رہا ہوں کہ احکامات ایسے آئے. پہلے اللہ پاک نے حلال و طیب کھانے کے بارے میں کہا، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. ایک تو ایمان والوں سے کہا، اور اس کے پہلے انسانوں سے کہا ان جنرل. کیا مطلب جو شریعت کی بات کر رہے ہیں، بات تو خیر بہت ساری کرنا پڑے گی تو سبھی پیچھے پہنچ جائیں گے. ہم جو شریعت جو بات شرعی طور پہ بات شروع ہوئی تو کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. ٹھیک ہے، پھر ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. تو یہ بات کھانے کے بارے میں آئی ہے سب سے پہلے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے کہا نیکی کی حقیقت بتائی کہ اچھائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، خالی رسم ادائیگی نہیں ہے نا. پھر اس کے بعد پھر احکامات پھر آ گئے، قصاص کے معاملے میں، قتل کے معاملے میں قصاص، اور پھر روزے کے حکم آئے، وہی جو تقوی اور پرہیزگاری کے لیے جو ہم پڑھ چکے ہیں، لعلکم تتقون ولعلکم تشکرون. روزے کے احکامات کے بعد پھر اللہ پاک نے حرام یہ چاند کو لے کر، مطلب وقت کو لے کر اللہ پاک نے کہا کہ یہ ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں، یسألونک عن الاہلہ. تو یہ کہہ دے کہ اس سے وقت معلوم ہوتا ہے، ہمیں ٹائم معلوم ہوتا ہے. ٹائم جیسے ایک ٹائم ہوتا ہے فوری مطلب ابھی کیا بج رہا ہے، اور آج کیا تاریخ ہے. یہ دونوں وقتی ہیں. یہ چھوٹا پیمانہ ہے، وہ بڑا ہے تھوڑا. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ چھوٹا پیمانہ ہے کہ ابھی کتنی بج رہی ہے، یعنی کہ آج کے دن کا کتنا وقت ہو رہا. لیکن اس سال کی کون سی تاریخ ہو رہی ہے تو وہ چاند سے دیکھیں گے، گھڑی نہیں بتائے گی. حالانکہ گھڑیوں میں بھی لکھ دیتے ہیں آج کل اچھی طرح، اس میں لکھی اس سال کی کون سی تاریخ. لیکن یہ سب وقت ہے. ٹھیک ہے. تو جس اللہ رب العزت کے حکم سے وقت کا معاملہ ہے، بلکہ ہماری زندگی ہے، اس کی حقیقت ہے، اس کے حکم کے مطابق ہمارے اوقات گزرنے چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ پاک نے یہاں پہ کہا کہ جو ہے چاند سے آپ کیا کرتے ہو، مواقیت للناس والحج، کہ لوگ وقت دیکھتے ہیں، سال گنتے ہیں. اور اصل مقصد یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں تقوی ہے، تقوی مقصد ہے. اور دین کے اندر گھما پھرا کے کام مت کیا کرو. وہاں پہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، احرام باندھنے کے بعد پچھواڑے سے داخل ہوتے تھے، جو اپن پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، میں ریکیپ کر رہا ہوں. ٹھیک. پھر بس یہ جو حج کے مہینے ہوتے ہیں، یہ حرام مہینے ہوتے ہیں. یہ جیسا بھی محرم الحرام ہے. تو حرام مہینے کس بات کے حرام ہوتے ہیں؟ جس میں جنگ حرام ہے. تو جنگ حرام یعنی کچھ اوقات ایسے بھی ہیں جس میں جنگ حلال ہے. یعنی اللہ رب العزت نے اسٹرگل جسے کہتے ہیں، اور اسٹرگل کیسا مطلب ایک کے وجود کی قیمت پہ دوسرا کا وجود. جیسے شیر کا وجود جو ہے بکریوں کی جان کی قیمت پہ ہی رہتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیوں کہا جاتا ہے، تو بڑی بری بات ہے. اچھا، اور نیچے آ جائیے. گھاس کا وجود مٹی کی قیمت پہ ہی رہتا ہو. مٹی کو کھا جاتی، گھاس کھا جاتی کہ نہیں، پوری طاقت لے لیتی اس کی. اس لیے آپ کو معلوم 2-3 مرتبہ اگر پیداوار ہو گئی فصل تو پھر مٹی میں مطلب جان نہیں ہے. اب نہیں ہو گیا کچھ دن لگاؤ، کھاد ڈالو، یہ کرو وہ کرو سب کرو، کیوں؟ مٹی کی پوری طاقت نہیں چھوڑ لی. تو زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ ایک چیز مٹ کے دوسری چیز کی طرف تبدیل ہوتی. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بنائے. گھاس سیدھے جو ہے وہ شیر نہیں کھاتا، اور اپن سیدھے مٹی نہیں کھاتے. اپن کو مٹی کو کھانے والی گھاس چاہیے. ہاں، وہ گھاس اپن کھا لیں گے، بھاجی اپن کھا لیں گے، لیکن اپن سیدھے مٹی کھا کے
نہیں جی سکتے. اس طریقے شیر سیدھے گھاس کھا کے نہیں جائے. گھاس کھا لے گی کون؟ بکری. اور شیر بکری کھا لے گا. سمجھ میں آئی؟ مطلب وہ اس کے اس فارم کو استعمال کرنے کے لائق نہیں ہوتا. ان دونوں کے بیچ میں ایک مناسبت. ٹھیک. جیسے ہمیں مکان بنانا ہو, یہ اتنی بڑی بلڈنگ بناتے ہم ڈائریکٹ مٹی سے نہیں بناتے, ہم پہلے اینٹیں بناتے ہیں, اینٹوں سے. ٹھیک ہے. تو ہم کو ایک بیچ کی اسٹیج چاہیے. اب اس میں اس کو اچھا کہیں برا کہیں, دنیا ایسی ہی ہے, ایسی ہی چیزیں ایک سے دوسری فارم میں. لیکن اس میں کئی جگہ کیا ہوتا ہے, اسٹرگل چلتا ہے کسی چیزوں کا, اور کسی ایک خاص اس کے اوپر اللہ پاک کسی کو کسی پہ غلبہ دیتا ہے. یہ اسٹرگل جو ہے, یہی جد و جہد ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں اپنے طریقے سے کرنے کی یہاں پہ ترغیب, تشویق اور حکم دیتے ہیں کہ قتال تو تم کرو گے, لڑو گے تو تم صحیح, تم یہ سب باتیں مت کرو. بدھ مٹ کی کچھ اس میں دم نہیں ہے, وہ ہے نہیں حقیقت. میں نے بتایا نا, اگر تمہارے خون کے سیلس ہی ہیں تو وہی اس کے اندر لڑائی چلے گی. ابھی بیچ میں نے اس کے اوپر وہ بنایا تھا ایک چھوٹا سا ویڈیو, ڈاکیومنٹری ٹائپ کا. اس میں نے ٹرمائٹس کو دیکھا, اینٹس کو دیکھا, مدھو مکھیوں کو دیکھا, وہ بندروں کی وہ اس کو دیکھا, ہنی بھی اس کو دیکھا. باقاعدہ سسٹمیٹک فوج ہوتی ہے صاحب, اور ایسیسینیشن کرتے ہیں, اور سوسائڈ مشن ہوتے ہیں, سب ہوتا ہے. اب وہ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں نے جنگ کے لیے, جہاد کے لیے قرآن لکھ لیا. جاہل رہ گا, یہ کس نے لکھ لیا؟ معلوم یہ ہوا کہ اسی اللہ نے لکھ لیا جس نے انسان کو پیدا کیا, جس نے مدھو مکھی کو پیدا کیا, جس نے چیونٹی کو پیدا کیا ہے نا. تو یہ حقیقت ہے بھائی. کیا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ بس ہمارے راستے میں ہمارے لحاظ کر کے کرو. ہم معلوم تم مرو گے لڑو گے. میں نے کہا کہ ایک چیز تو مٹے گی, دوسری بچے گی. تو اس کا اصول اللہ پاک نے کچھ بنایا نا کہ سیدھے گھاس مت کھا جاؤ. جیسے ہمارے یہاں محاورہ ہوتا تھا, ہمارے ابا اکثر کہتے ہیں کہ گنا میٹھا دے جڑ سے نہیں کھائے تو اس کو اس کا ایک اتنا چھوڑ دیں پھر سوکھ جائے. راستہ بنا رہے بقا. اس لیے ہمارے یہاں جو بھی نظام ہوتا ہے, تو کبھی بھی جو اپن کے لیے جو کھانے کی چیزیں حلال ہیں, اس میں کبھی بھی وہ چیز حلال نہیں ہے جو کہ خود کسی اس چینل کو وہ کرتی ہے. مطلب فوڈ چین کے اندر جو اوپر کی لائن ہوتی ہے, جیسے ہم کتا نہیں کھائیں گے, جیسے ہم شیر نہیں کھائیں گے, بھیڑیا نہیں کھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نے شیر کو کھا لیا تو شیر جن بکرا بکری کو کھائے گا, وہ بکرا بکریوں کی تعداد اور ڈھیر لگ جائے گا. ٹھیک, ان کا ڈھیر لگ جائے گا تو وہ گھاس پھوس کا کم تمام کر دیں گے پوری. تو زمین پہ جب گھاس نہیں ہوگی, مٹی نہیں ہوگی, ویجیٹیشن نہیں ہوگا تو سوکھا آ جائے گا. بارش نہیں ہوگی, بارش نہیں ہوگی تو زمین پہ سبھی لوگ مر جائیں گے, صحیح ختم ہو جائے گا. آپ کو ایک کی دعوت ہو گئی پوری دنیا کا, آپ نے کھا لیا بہت مزیدار ڈاگ میٹ آپ نے جو ہے, لیکن آپ نے کیا کیا, آپ نے ناش کر کے رکھ دیا اس کا. تو اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں نا, بڑے نبے تلے ہیں. وہی جس نے پیدا کیا اسی کے, وہ کبھی بھی اچھا کوئی اپن نہیں توڑتے, وہ جانور بھی نہیں توڑتے. مطلب آپ کو بہت کم ہی سے ملے گا کہ جانور کا مطلب اپنی وہ اگلی نسل کو ہی پکڑتا ہے. کیا مردار وغیرہ کا تو آپ کو مل جائے گا, مردار کھا لیتے ہیں یہ لوگ, کون کتے ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی مطلب وہ اپنے سے نیچے والی اسی کے اوپر جائے گا وہ فوڈ چین. تو غرض یہ کہ یہ اصول ہے صاحب. تو قرآن مجید جو ہے اللہ کا کلام ہے, وہ اپنی جگہ بارہا اپنی احساس دلاتا ہے ہمیں کہ وہ حقائق بھی مبنی, سچائیوں پہ, بکواس نہیں, لپ سروس نہیں, ہر کچھ بولتے رہو. کیا مطلب ومن اضل ممن, اس سے بڑھ کر کون بھٹکا ہوا ہوگا جو کہ ممن اتبع ہوا ہو بغیر علم, جو اپنی خواہشات کی اتباع کرے بغیر کسی علم کے. میں صحیح نہیں پڑھ پا رہا ہوں اس کو, آیت قصص میں ہو کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو خواہشات پہ چلے بغیر علم کے. مطلب یہ دل کی خواہش ہے, تمہاری سوچ ہے, تمہاری فکر ہے, جی میں آ رہا ہے کہ ہاں صاحب بڑا شیر بکری کو کھا جاتا ہے, کتنا بڑا بات ہے. ظلم پورا سیٹ اپ بگڑ جائے گا, مت کھائے وہ. اگر وہ نہیں کھائے تو پورا سیٹ اپ تہس نہس ہو جائے گا. اور مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدھ دو کے کھانے سے کیا ہوتا ہے, نہیں, وہ تو مطلب ایک نیم بنتا ہے, اصول سب کے لیے بنتا ہے. کیا
تو اس لیے اللہ پاک نے جو قرآن مجید میں احکامات دیے ہیں وہ سب کے لیے. ہاں وہ اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ. ٹھیک صحیح پڑھ رہا تھا مطلب ٹھیک ٹھیک یاد ہو گیا تھوڑا سا ہے نا. وہ اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ. کیا خدا یاد کر لیے تھوڑا سا کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. ہاں مطلب اب زیادہ صحیح آتا ہے. پہلے تو کیا ہوتا تھا اندازہ رہتا تھا. ہاں وہ کر لیا. وہ نہیں سنایا نا میں نے اس بار پورا سنا دیا. 30 پارے تھے 50 پارے بولے 20 اور کون سے تھے امام غائب میں. تو خیر میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ اللہ رب العزت نے اپنے راستے میں اپنے قانون قوانین کے تحت جنگ کی بھی بارے میں بات کری. اس کے بعد جو ہے سارا مسئلہ جو ہے مطلب اسلام کا یہ پورا کا پورا اس میں حج اور عمرے کی آیت پڑھی تھی اپنے نے. ٹھیک ہے اس میں کیا پڑھا کہ اگر حج و عمرہ بیچ میں موقوف کرنا ہے تو پھر ایک جانور کو قربانی دو. یہ سارا مسئلہ کیا ہے یہ ہمیں کیا یہ جو 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 رسم عبودیت ہے نا ہمارے کون سے جیسے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکوٰۃ یہ اپنی لائف کو کنٹرول کرنے کے لیے. جیسے روزہ ہے وہ ہماری زبان ہماری نفسانی خواہشات ان کو جو ہماری جیسے کھانے پینے کی شہوانیت ہے نا اس سے پھر ہماری جو لائف میں جو ہمارا کھانا پینا ہوتا ہے اس میں ہم حلال کھائیں حرام نہ کھائیں. ٹھیک ہے کسی کے مال پہ دسترازی نہ کریں کسی کے اوپر غلط نگاہ نہ ڈالیں شرم کو ہم اپنی قابو میں رکھیں کہ نہیں یہ ساری. اسی طریقے سے نماز جو ہے اس میں ہمارا پوری کنسنٹریشن جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف ہو تو یہ ہماری لائف میں ہمارا دھیان انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض یہ پڑھ کے اپن نماز میں نیت باندھتے اللہ کو تو ہماری زندگی میں اللہ کی طرف متوجہ. اسی طریقے سے حج جو ہے وہ پوری دنیا کے لوگ آ کے اکٹھے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو یہ آخرت کے جمع ہونے کی بھی علامت ہے. اور تو طواف کعبہ جو ہے وہ دنیا میں سب لوگوں کا ایک اللہ کی طرف ایک توحید کی طرف اس کی دھوری پہ گھومنے کی علامت جو ہوتی ہے. اسی کی آپ نے دیکھو پریکرما سبھی لوگ کراتے ہیں بھلے وہ ہندو لوگ اپنے وہ چھوٹی سی وہ ویلی بنا دیں گے اس میں آگ جلا لیں گے اس کی پریکرما کرا دیں گے. یا تروپتی میں وہ کوئی وہ یا کوئی جو ہے دیکھا ہوگا صبح کے وقت جو ہے وہ کوئی تلسی ولسی کا پودا ہی اگا لیں گے اسی کے. لیکن اصل میں مدعا وہ ہے کہ ہمارا ساری زندگی اور دنیا کی ہر مخلوق وہ ایک دھوری پہ گھومتی ہے کیا. ٹھیک ہے تو یہ دھوری پہ گھومتی ہے تو یہ سارے لوگ آ کے وہاں سے وہ اپنا ایک تو حج اور عمرہ دو کام ہوتے ہیں. حج جو ہے وہ سال کا اختتام پہ ہوتا ہے اور عمرہ کسی بھی وقت ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ہے نا. میں آیت پڑھوں گا نہیں میں سارے اشارہ کروں گا. کچھ بڑی مزیدار بات آئی تھی ذہن میں جو ابھی ہم بیچ میں کیا ہوا تھا جو حج کا سیزن تھا ہم نے وہ خطبہ جو جاری کرنا چالو کیا ہم نے آپ کے پاس تو آتا ہے وہ خطبہ حج کے وقت ہم نے دیے وہ خطبہ بہت اچھا خطبہ. تو وہ حج کے اندر جو تھا اس کے اندر میں نے باتیں کچھ بتائی تھی وہ اس میں یہ آیتیں آ گئی تھی میری جتنی آیتیں تھیں نا حج سے متعلق میں نے سب کو پڑھ کے ترجمہ ڈالا تھا. تو اس میں ایک بات یہ تھی کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اگر جو ہے کیا کہتے ہیں کوئی بھی اس میں گر جائے تو کیا کہتے ہیں فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ہے نا وَإِن تُحْصِرْتُمْ تم گر جاؤ. اچھا تو اللہ تعالیٰ ایک تو ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہر عمل کس کے لیے ہو اللہ کے لیے ہو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. دوسرا معاملہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کوئی کام میں ہم اس کے اندر اگر اس کے اندر ہم اس کو موقوف کرتے ہیں روکتے ہیں چھوڑتے ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی دوسری چیز سے اس کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا. یہ سب ہماری عادت میں آنا چاہیے. بات سمجھے نا مطلب یہ کہ ہماری زندگی ایک تو ہماری زندگی کے سال وقت گزرے اللہ کے حکم سے گزرے. سال کی گیدرنگ ہو تو حج کس کے لیے ہو اللہ کے لیے. حج تو وہ بھی کرتے تھے اور آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر یہ جو تمہارا سینہس کا میلہ ہے یہ میلہ کیوں ہے یہ گیدرنگ ہے بھائی. اسی لیے اس میں وہ عبادت بھی ہوتی ہے کہ نہیں پوجا ووجا ہوتی ہے نا کہ تو یہ گیدرنگ ساری دنیا کرتی ہے اس طریقے کی. لیکن کرتی کیا ہے کہ وہ اپنی میلہ رہ جاتا وہ خالی مطلب وہاں پہ وہ اپنی دنیاوی غرض پوری کر لیتے ہیں. للہ نہیں ہوتا وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا. مطلب آپ حج کے لیے جاؤ آپ بزنس کرو سب صحیح ہے وہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے ہم اگر اپنی نشست و برخاست اپنی بیٹھکیں اور مطلب اٹھنا بیٹھنا جسے کہتے ہیں
اگر اللہ کے لیے کر لیں تو ہم ویسے بھی اٹھیں گے بیٹھیں گے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں اپنے، ہم کھانے کھا رہے ہیں، اگر ہم کوئی فیسٹ کر رہے ہیں، کوئی دعوت کر رہے ہیں، کوئی طعام ہو رہا ہے، اس میں ہم اللہ کا حق نکال دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کر دیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا اس کے نام سے ختم کر دیں، تو ہمارا سارا کام بندگی کا ہو جائے گا. ہم اکٹھے ہوئے ہیں، مجمع جمع ہوا ہے، سال مکمل ہوا ہے. ایسا یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دنیا پیریوڈک چلتی ہے. پیریوڈک چلتی ہے مطلب ہر سال جیسے ہی آپ نے بولا کہ پچھلے سال بھی آپ ایسے ہی آئے تو بارش میں بھیگے ہو، ہے نا؟ تو چیزیں پیریوڈک ہو رہی ہیں. تو وہ پیریڈ کون دے رہا ہے؟ وہ بار بار دوبارہ اگلا پھر پیریڈ آ گیا، پھر وہی ٹائم آ گیا، اللہ کر رہا ہے نا. تو ہمارا بھی کام ہے کہ اس کو پیریوڈیکلی یاد کر لیں. جیسے اپن ہر روز اس کو اپنے ظہر اثر مغرب عشاء فجر میں یاد کر لیتے، اسی طریقے سے ہم سال میں جب اکٹھے تو اس کو وہ یاد کر لیں. اگر ہم کسی ایک کوئی مرکز بنا ہوا ہے جس میں ساری دنیا کے لوگ جمع ہوتے تو ہم وہاں پہ اللہ کو یاد کر لیں. تو یہ ٹھیک، اور اس میں اللہ کے لیے کر لیں، اس کی اپنی دنیاوی غرض کو ایک طرف بالائے طاق الگ رکھ کے. کیا اصل تو اللہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ میلہ لگا پا رہے ہیں. دیکھو ہم نہیں لگا پائے نا، آپ بند کر دیا نا، بھگو تمہارے. نہیں لگا پائے نا، کچھ نہیں کر پائے، نہ بزنس کر پائے، نہ کچھ کر پائے. ان کو بول، اس سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ کو پرائیورٹی پہ رکھنا چاہیے تھا. کہنے لگے صاحب وہ جو ہے ہمارے یہاں جو ہے تھیٹر نہیں ہوتے، ناچ گانے نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، اور جو ہے اب جو ہے پیٹرول کی جگہ وہ چلیں گے. اندیشے دیکھو، اندیشے پیٹرول کی جگہ جو ہے وہ ہائیبریڈ وہیکلس آ رہی ہیں، الیکٹرک کارس وغیرہ آ رہی ہیں. ہم اچھا لوگوں نے ان کو دھمکائے، دھمک گئے. تو ہمیں الٹرنیٹ طریقے اختیار کرنا چاہیے، ٹورزم اختیار کرنا چاہیے، سوسائٹی کو تھوڑا کھولنا چاہیے. تھوڑی وہی والی بات ہے یہاں پہ، لیبر ایٹماسفیئر کو کرنا چاہیے. عورتوں کو، عورتیں اپنے کمرہ لے سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ. مطلب ساری سادھن خرابی کے چھوڑنے کے لیے اپنے نے کرے. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جو برکت جن چیزوں کی تھی، وہ حج و عمرہ، اس کا پورا ریونیو ٹھپ بند کر دیا، چھٹی کرو. وہ ہے نا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی بندگی کر لو. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جو تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا. تم اس گھر کے رب کی بندگی نہیں کرو گے، تم بن رہے تھے، تم اپنے طریقے نکال رہے تھے. لے آؤ ٹورزم، کیا بلاک کیا انہوں نے. اور وہ اس سے بھی محروم ہو گئے جو تھا ان کا اثر. حج و عمرے سے بھی بہت آمدنی ہوتی تھی. تم تھوڑا سا اپنا اس کے گراف کرنے کی زیرو کر دیا، مائنس میں چلا گیا. تو پیٹرول آپ کو یاد ہے کہ لوگ اس کو لینے کے پیسے دے رہے تھے کہ یار رکھ لو، پیٹرول ہمارے پاس بہت ہو گیا. ایسا کرتے اللہ پاک. معلوم یہ ہوا کہ یار زندگی ہم چلا رہے ہیں، عمر ہماری وجہ سے گزر رہی ہے، تو عمرہ ہمارے لیے کرو. عمرہ کہتے ہیں، اللہ پاک کہتے ہیں بیت المعمور. کیا ہے وہ؟ والطور والبیت المعمور والسقف المرفوع. کیا؟ معمور، آباد گھر. تو اصل میں تو اپن بولتے ہیں میرا گھر آباد ہے. اصل تو وہ اللہ کی ذات حقیقت اس کی ہے. وہ الحی القیوم ہے. وہ جس اس کی موجودگی جو ہے اس سے آبادی ہے. تو اگر ہم ہماری زندگی میں کسی بھی جگہ کو آباد کریں، وہاں جا کے رہیں سہیں، تو ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا کہ بھائی میرا گھر ہے، تو اس لیے مسجد کو آباد کرنا. یہ سب اس فیلنگ کو، اس جذبے کو ہمارے ظاہر کرتی ہے. کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کہیں نہیں بھٹکتے اللہ پاک. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرے گھر آیا. اچھا ویسے بھی ہمارے گھر کوئی آتا تو خود ہمارے گھر سر پہ بیٹھا رہتا، پھر کوئی گود میں بیٹھا لیتا تھا ہم کو، یا ہم اس کو گود میں. ہم کو بس احساس ہوتا ہے کہ ہم سے ملنا آ رہا ہے. کئی بار اگر نہیں بھی ہوتے ہیں تو ہم نے لگتا ہے ہم سے ملنا ہے. پیچھے کہہ جاتے ہیں یار اس کو بلاؤ، چائے پلاؤ، کھانا کھلاؤ، دعوت ہے. تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کا دی ہوئی زندگی ہے، اللہ کی زندگی دی ہوئی ہے جس سے ہم اپنے گھروں کو آباد کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اللہ گھر کو آباد کریں. تو یہ عمرہ جو تھا، عمر بھی اسی سے لفظ بنتا ہے، عمر. ٹھیک ہے. تو میں تھوڑی سی الگ باتیں تھیں جو میرے کو بتانی تھی، وہی آ گئی تھی. میں نے حج کے اس میں تو بتا دی تھی، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ. تو عمرہ اس لیے کہ آپ اپنی عمر گزارتے ہیں، تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے گزار لیں. اچھا اس کے لیے کوئی تعین نہیں، کیونکہ عمر آپ کی مستقل گزرتی. ابھی بھی میں اپنی عمر گزار رہا ہوں 2-4 سال، 2-4 گھنٹے، 2-4 دن. تو اس لیے عمرے کی کوئی
کوئی محل کوئی موقع طے نہیں. محل طے کہ ہاں بھائی تھوڑا وقت وہاں گزار دو. کہاں گزار دو؟ خانہ کعبہ. اور کیسے گزار دو؟ وہاں جا کے ناچ لو؟ نہیں، وہاں جا کے ہمارے اصولوں کے تحت گزارو، جیسا ہم جو ہمارے ادب کا طریقہ ہے اللہ کی بندگی وہی اپن کرتے ہیں. سال کے اندر تم اگر کہیں میلہ لگاتے ہو، اکٹھے ہوتے ہو، گیدرنگ کرتے ہو، تو حج ہمارے لیے کر لو. تو یہ ہے کہ اتم الحج والعمرۃ للہ. حج اور عمرہ کس کے لیے کر لو؟ اللہ کے. اب یہ تو بات ہو گئی، لیکن میں نے کہا کہ یہ تو علامتیں ہوتی ہیں، یہ تو تھوڑی دیر کا کام ہوتا ہے. مستقل کام تو وہ ہے، روزہ تو تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیا. مستقل تو یہ ہے کہ زندگی میں حرام کھانا، حرام ہے نا، پہننا، اسے رکنا ہے. تو اسی طریقے سے حج و عمرہ تو تھوڑے وقت کے لیے آپ کر لیے. باقی پوری زندگی جو اپنی زندگی گزار رہے ہو، عمر گزار رہے ہو، وہ عمرے کو جیسے اللہ کے لیے کر رہے تھے ایسے اپنی عمر اللہ کے لیے گزارو. جیسے اپنی گیدرنگ نشست و برخاست، جیسے وہ حج کا میلہ، حج کا جماوڑا، حج کی گیدرنگ جو تھی اللہ کے لیے تھی، تو ویسے اپنی گیدرنگ، اپنا جڑنا، اپنی محبتیں، اپنی الفتیں اللہ کے لیے کرنے لگو. کرو تم اپنی شادی بیاہ کی نشستیں، تم اپنے جو ہے کاروبار کی جو جیسے کہتے ہیں گیدرنگ، تم اپنی کوئی بھی تقریب، کوئی بھی فنکشن اللہ کے لیے کرو. شادی کا موقع ہو، دعوت کا موقع ہو، دین کی دعوت کر دی، مائک لے کے کھڑے ہو کے آئیے صاحب آج آئیں، اللہ کی دو باتیں کرتے ہیں. کرتے کبھی اپن؟ ایک دن میں کسی کو نہیں کرا، میں نے نہیں کری آج تک. ولیمے میں لوگ آئیں، دو چار باتیں دین کی بتلا دیں. اللہ تعالیٰ نے جس نے ہمیں یہ خوشیاں نصیب کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بندگی کی توفیق دیتا رہے. ہمارے یہاں بہت سارے جوڑے ہیں جو بنے ہوئے ہیں، بہت سارے جوڑے ہیں جو آگے بننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں خدا کی بندگی کی توفیق دے دے. اللہ تعالیٰ نے یہ قوانین دیے ہیں، دو تین شادی سے ریلیٹڈ، طلاق سے ریلیٹڈ کچھ بیسک باتیں وہ بیان کر دو. کرو گے؟ ہوگی شادی ہے بس کر لینا، پھر یاد رکھنا بات. سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، تو ایسا کر دو. مدد تو سمجھ میں آئے کہ تم نے وہ جو میلہ لگایا تمہارا، وہ تم نے اللہ کے لیے اس کا مطلب حق ادا ہوگا. بس آپ نے اپنا کام اس میں مطلب وہ اب وہ سوکھی خالی ویران محفل نہیں ہے، وہ آباد ہے، اس میں رونق ہے، اس میں اللہ کی عبادت ہوئی ہے. وہی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حج و عمرے جو ہیں یہ اپنے کو سبق دے رہے ہیں نا. اور اس کے اندر پھر آگے سبق کیا کہ اس کا کوئی بھی قانون ٹوٹ رہا ہے. جیسے مثلا انہوں نے بولا کہ ابھی حلق نہیں کرانا ہے نا. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو حج اور عمرہ ہوتا ہے حضرت ابراہیم کی نقل پہ ہے. حضرت ابراہیم نے اسی جگہ اپنے جاندار، اپنی مستقبل، اپنا فیوچر، اپنی بہت قیمتی جان، میں ایک بات بتا دوں، اپنے ڈاکٹر ہیں یہاں پر گائنیکولوجسٹ، بچے جیسے ختم ہو گئے، ابارٹ ہو جائیں، تو جو بچے جب بعد میں ہوتے ہیں کسی کے، مثلا ابارٹ ہو گئے، تو وہ ڈاکٹر کی جو لینگویج ہوتی ہے وہ کیا کہتے ہیں، یہ بہت کون سا امپورٹنٹ ایشو ہے، مطلب یہ بہت زیادہ اہم ہے. جو مطلب اب اگر دوبارہ سے ماں بنی اگر عورت، کیونکہ اس کے بچے پہلے ختم ہو گئے، تو اب مطلب اس کے لیے ہے کہ چانسز کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. تو اگلی چانس میں اور آدمی کو سوچے گا کہ یار اس کو اور زیادہ ہمیں سنبھالنا ہے، کہ پیچھے یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے نا. تو بچوں کی نسلیں، بچوں کی مستقبل اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں یہ بتا، وہ ابراہیم جس کا بچہ دودھ پیتا ہوگا، وہ کیسے چھوڑ کے گیا ہوگا وہاں پہ ریگستان کے اندر، جب پانی وانی کچھ نہیں، گھاس نہیں، کچھ نہیں. کس کا بھروسہ، کس کا عقیدہ اس کے اوپر، کیسا اعتماد ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے، اور پھر دعا مانگی ہے وہاں، تو دعا بھی نہیں مانگی تھی انہوں نے، بہت دور تک جا کے جب دکھنا بند ہو گیا تو مزدلفہ کی پہاڑی پہ پھر جا کے دعا مانگی کہ اللہ پاک ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ اللہ پاک میں نے اپنے بچوں کو یہاں چھوڑ دیا، اور اللہ پاک آپ کی، اس لیے کہ آپ کی عبادت کریں، تو آپ ایسا کریے یہ بالکل اکیلے رہ جائیں گے. فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہ، تو لوگوں کے دل ایسا کر دیجیے کہ ان کی طرف مائل ہو جائیں. اسی لیے تو اپن بار بار سوچتے ہیں، اور چاہ کر بھی عربوں سے اپنے کو نفرت نہیں ہو پاتی. خوب غصہ آتا ہے، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اسرائیل کے دوست ہو گئے تو یہ ہو گئے سب، لیکن پھر لگتا ہے کہ نہیں یار وہ تو حاکم خراب ہے، نہیں یار وہ تو یہ ہے، نہیں. اب آتی بات دوسری کہ وہ تو ان کے بادشاہ ایسے ہیں، تو کیونکہ وہ عرب سے محبت، وہ ابراہیم کی قربانی ہے، اس سے محبت ہے یار وہ. تو وہ ابراہیم دعا اللہ نے دی، اللہ نے قبول کہی نا ابراہیم کی،
تو سوچو کہ وہ بتا رہا تھا کہ ہمارے یہاں جو ڈاکٹر ذرا سا ایک بچہ وہ ہو جاتا ہے تو وہ بڑھاپے کی اولاد جو تھی جس کو انہوں نے بڑی دعاؤں سے مانگا تھا اور وہ جب ہوئی تھی اور اس کو جنگل میں چھوڑ کے چلے گئے اور ریگستان میں کچھ نہیں اگتا ہے، تو میاں اسی جگہوں سے تو چشمے پھوٹیں گے زمزم کے، اسی جگہ سے تو ہدایت ملے گی لوگوں کو، اسی سے تو لوگ قربانیاں دینا، اللہ کے لیے جینا مرنا، صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، اسی سے تو سیکھیں گے، کہاں سیکھیں گے، یہی سیکھیں گے، اسی سے سیکھیں گے، روایتیں ڈل جائیں گی، پھر تو مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ڈھیر لگ جائیں گے اور آج تک کی کہانیاں ملتی رہیں گی آپ کو کہ قربانیاں چلتی جا رہی کوئی نہیں رک رہا، آج بھی دے رہے ہیں قربانیاں، دینے والے دیتے ہیں کیونکہ سیکھیں ہم ان سے نا قربانی دینا۔ تو میں یہ بول رہا تھا کہ وہ اس کے اندر وہ جان کی اتنی قیمتی اللہ پاک نے ایسی جان محفوظ کری تھی، بول رہے کہ ایک تو لوگوں کے دل مائل کر دیتے ہیں نا کہ دل کھینچا جاتا، دوسرا کہنے لگے کہ ورزقهم من الثمرات، ان کو میوہ کھلا، اچھا بول رہے کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اس کو امن کی جگہ بنا دے، تو ایسے امن کی جگہ بنائی کہ آپ یہ جو بال اگتا ہے نا زمین سر میں سے اس کو بھی توڑ نہیں سکتے آپ، تو بول رہے کہ اب توڑا تو اس کی کچھ نہ کچھ خامیازہ بھگتو۔ یہ جو اپن سوچتے نہیں ناخن، یہ ناخن اگتا ہے نا، یو کی ناٹ کٹ اٹ، آپ نہیں کاٹ سکتے اس کو، یہ وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم نے اپنی نسلیں، اپنی زندگی، اپنی مستقبل کو چھوڑا ہے اور اس کی جان کو اللہ نے حفاظت کرا ہے، اس کو کس کے بھروسے ہو کہ وہ اپنی جان کو بچائے، تو اب ایسی جان بچی ہے کہ ہر جاندار چیز، جو ہے تو کیا کہتے ہیں مچھر ہے، تو جو چیز بھی جان لیوا نہیں ہے سر کیا وہ وہاں پر محفوظ ہے، آپ اس کو چھیڑ نہیں سکتے، ہاں بچھو سانپ مار سکتے ہو، باقی بال اگے گا آپ کا، ناخن اٹھے گا، کچھ نہیں۔ تو اگر آپ نے اس کو کاٹا کسی وجہ سے تو پھر آپ اللہ کے لیے بڑی قربانیاں دیجیے، کیونکہ اللہ کے لیے اتنی بڑی قربانی دے گیا ابراہیم، مطلب اگر جان یہاں پہ محفوظ ہے، جان کہاں پر؟ مکے میں۔ کیوں محفوظ ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ابراہیم اپنے دودھ پیچھے بچے کو چھوڑ کے گیا ہے، کتنا فکر میں گیا ہوگا کہ اس کی جان کا کیا ہوگا، خطرے کتنے لگے ہوں گے اس کو، تو بول رہا ہے کہ اب محفوظ ہے، ابراہیم کی بچے کی جان محفوظ ہے، نہیں ساروں کی جان محفوظ ہے، مچھروں کی، جوؤں کی جان محفوظ ہے، اگنے والے بالوں کی جان محفوظ ہے، گھاس اکھاڑنا محفوظ ہے، گھاس اگنے والی، یہ ہے مطلب۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا تھا کہ یہ سمجھ میں کبھی نہیں آتی تھی کہ یار کیا وجہ ہے ناخن نہیں کاٹے تو کہا وہ محفوظ کری اللہ نے، کہ دیکھو اس نے ہمارے بھروسے پہ اپنی اتنی قیمتی، جو میں کہہ رہا تھا کہ ایشو بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، اگر ایک آدھ بچہ ختم ہو گیا، ابارشن ہو گیا، تو وہ ڈاکٹر کہتی کہ ابھی جیسے کہنا چاہیے امپورٹنٹ ایشو ہے، اس کو زیادہ ہمیں سنبھالنا پڑے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو بوڑھاپے کی اولاد جس کو انہوں نے دعا مانگی تھی اس کتنی امپورٹنٹ ہوگی، لیکن اللہ کا حکم چھوڑ کے گئے، تو اللہ پاک نے پھر ہر چیز کو محفوظ کیا ہے۔ ان اللہ شاکر علیم، آپ آیت بھی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ سے اللہ کی یاد آتی ہے، قربانیوں کی یاد آتی ہے، تو خیر محفوظ ہوئے۔ تو محفوظ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ایسی محفوظ کی، ہر چیز محفوظ کر دی۔ اب اگر آپ کو بہت ضروری لگا ہے کہ بھائی میرے سر میں تکلیف ہے، مجھے بال کاٹنے ہیں، اگر آپ کو بہت ضروری لگا ہے کہ میرے کو یہ، اور آپ نے یا غلطی سے یا کسی وجہ سے کوئی جاندار، وہی جیسے کہ بال توڑ لیا، آپ نے داڑھی کا بال توڑ لیا، مونچھ کا بال کتر لیا، تو اب آپ کو قربانی اللہ کے لیے کوئی جانور قربان کر کے دینا چاہیے۔ کیوں کہ اگر تمہاری جان ہم نے حفاظت کری تھی، ہمارے لیے تھی، تو اب وہ جائے گی بھی تو ہمارے راستے میں ہمارے کام ہو جائے گی، اس لیے پھر وہ قربانی کا جو جانور دیتے ہیں وہ پھر غریبوں کو کھانے میں آتا ہے۔ یعنی پھر اور بات سمجھ میں آ رہی، جینا اللہ کے لیے اور پھر مرنا ہے اگر تو اللہ کے لیے۔ تو آپ کو دم کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا ہو، دم کیوں دیا جاتا ہے؟ بھائی ہم نے بولا کہ یہاں کوئی نہیں، کسی چیز کو نہیں چھیڑو گے آپ، اب آپ نے بولا نہیں صاحب بہت امپورٹنٹ ہے، میرے سر میں تکلیف ہو گئی، بیماری ہو گئی، میں بال کاٹنے، تو اب جو ہے اگر آپ کسی چیز کو مٹاؤ گے تو اب چیزیں مٹیں گی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے قربان ہوں گی۔ جب آپ کی سر کی تکلیف کے لیے 2-4 بال کٹ سکتے ہیں تو پھر آپ تھوڑا اور کوشش کریے۔ یہ سبق کیا سکھایا جا رہا ہے ساری ترکیب سے، کہ جئیں اللہ کے لیے، مریں اللہ کے لیے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی بندگی میں گزار دی، جہاں تقاضا آیا گردن جھکا دی،
اور جہاں تقاضا آیا چھری پھیر دی اپنی خواہشات پر سے لے کر زندگی پر، اپنے مستقبل پر، فیوچر پر. یہ سب مسئلہ ہے نا. تو یہ میں نے اس لیے بتا دیا آپ کو کہ یہ بھی میرے حج کا وقت بھی گزرا اور یہ آیت. اس کے بعد اللہ پاک نے یہاں پہ اپنے کو جو آیتیں دی ہیں کہ اسلام میں پورے داخل ہو جائے. سب اسلام ہے. روزہ اسلام ہے، حج اسلام ہے، نماز اسلام ہے، زکوٰۃ اسلام ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار اسلام ہے کہ نہیں. تو اس کے بعد اب آیت آئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اس کی بڑی مزیدار بات ہے کہ اگر اسلام پہ نہیں چلتے تو شیطان ہو کیا. ارے اس کا مطلب کیا پورے اسلام میں نہیں چلتے ہو تو کیا شیطان ہو. کیونکہ ایسا نہیں تھوڑا بہت اسلام پہ تو شیطان بھی چلتے ہی تھا. ارے ایک ہی جگہ منع کیا تھا اس کو سجدہ نہیں کروں گا، تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یار سب کرو گے نہیں یار. ارے یار سگریٹ تو نہیں چھوڑوں گا، تو مطلب شیطان ہو تم. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ نہ کرے مطلب اگر حرام چیز ہو تو مطلب شیطان ہو تم، کہ مطلب یہ تو نہیں کروں گا میں، یہ تو میرے سے نہیں ہوگا. تو اس نے یہ تو بولا تھا کہ نہیں انا خیر من. باقی جگہ تو کیا اللہ کی عبادت نہیں کر رہا تھا، یہ نہیں کروں گا میں. اچھا اللہ پاک بھی کیا کہتے ہیں سب کرو، یہ مت کرنا تم نے. ولا تقربوا هذه الشجرة، یہ ہمارا حکم ہے اس کا لحاظ کرنا. تو اللہ تعالیٰ بھی وہیں پہ ٹیسٹ ڈالتے ہیں. آدم علیہ السلام سے بھی کہا تھا کہ سب کھاؤ ہے نا، رغدن حیث شئتما ولا تقربوا هذه الشجرة. تو ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ کلی طور پر مسلمان ہونا پڑے گا، نہیں تو ہم شیطان کے جیسے چلیں گے. ایک تو مطلب یہ ہوا کہ شیطان جو ہے آدھا ادھورا چلتا ہے. دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافۃ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہ آیت پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اے انسانوں، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے، اور شیطان کی نقش قدم چلو، بے شک وہ دشمن تمہارا کھلا ہوا. یہ بات ہے نا. 3 پورشن ہے اس کے. پہلے پورا اسلام داخل ہو، یعنی ہر چیز جو بھی حکم ہے اس کو ماننا ہے. بعض کتاب پہ ایمان، بعض کا کفر نہیں کرنا ہے. دوسرا مطلب شیطان کی طرح حرکت نہیں کرنا ہے کہ اپنی سلیکٹڈ دینداری، سہولت کی دینداری. تیسرا یہ کہ وہ تمہارا دشمن ہے، دشمن کے چکر میں پڑو گے، کسی صورت تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا. کہیں نہ کہیں جلدی نہیں تو دیر سے غچہ غوطہ ضرور دے دے گا وہ تمہیں. اگر تم کو لگتا ہے بہت تمہیں کوئی راگ رنگ، کوئی جو ہے للچانے لبانے والا کوئی سامان بھی دکھا گیا شیطان، آگے جا کے تمہیں، کیونکہ وہ دشمن ہے، تمہارا دوست نہیں. وہ تمہارے بابا آدم کے زمانے کے ساتھ دشمن ہے. یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم یاد نہیں آدم تو دشمنی شیطان کی، تمہارا یار کیسے ہو جائے گا. تو یہ بات ہے. یہ بات یہاں پہ پڑھ رہے تھے. کہنے لگے کہ تیسری جو میں بتا رہا تھا کہ شیطان سے دشمنی، اس کو الگ الگ طریقے سے پڑھی ہے. کتنی خوبصورت آیت ہے. ایک بات کیا ہوئی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کے طریقے کو اختیار کرو. دوسرا مطلب شیطان ہے جو تھوڑی بات مان رہا ہے، تھوڑی بات چھوڑ رہا ہے. تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم ایمان والے ہو، تم کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم کام کا نہیں ہے. تمہیں کیا لگتا ہے پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے جہاد کرنے کی اسلام کے اندر کوئی تقاضا نہیں ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے یہ جو سود حرام ہے اس سے جو کھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے، کیا پرابلم؟ تمہیں اس کی برائی معلوم نہیں ہے؟ یہ تمہیں تباہ کر دے گی. کر دیا تباہ. ایک آپ نے اکثر وہ حدیث سنی ہوگی بڑی مشہور، کہ وہ کشتی ہے، وہ کشتی کے اندر الگ الگ طبقے ہیں، اور اوپر کے طبقے پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ نیچے والے طبقے کو اگر نہیں سمجھا وہ نیچے سے ہی چھید کر کے پانی بھرنے کی سوچیں. اوپر والے سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ان کو مرضی ہے جو کرنا ہے، تو پورے لوگ ڈوبیں گے. صحیح بات. وہ حدیث کی اتنی خوبصورت وہ ہے، میں اس کو اکثر پڑھاتا بھی سمجھاتا. جس جگہ سے بھی ناؤ میں چھید کر دیے پوری ڈوبے گی. اسلام میں جدھر سے بھی غوطہ چھوڑیے آپ، کھانا چھوڑیے، وہیں سے پورا بیڑا غرق کر دے گا. نقصان پورا ہوگا اور سب کا ہوگا. چاہے زکوٰۃ چھوڑیے، چاہے پردہ چھوڑیے، چاہے سود چھوڑیے، جس لحاظ سے بھی آپ لاپرواہی برتیں گے نقصان ہوگا. ہے نا. تو یہ بات ہے بھائی، یہ ساری بات ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بات اور، کہ جب آپ دین کے اندر اللہ کی نہیں مانتے نا، اسلام کی نہیں مانتے، تو اب اس کو آپ اسے سمجھیے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جائیے ورنہ شیطانی کاموں میں لگ جائیں گے. اب یہ الگ بات ہو گئی. یہ وہ بات نہیں جو میں کہہ رہا تھا. وہ بات کیا تھی کہ شیطان کی طرح آدھی ادھوری دینداری مت کرو. یہ وہ بات تھی جو ابھی ہم پہلے کہہ رہے تھے. مطلب ہر بات کو پورا انجام دو، جس جگہ چھید رہ جائے گا وہیں سے پانی بیٹھے گا، وہیں سے ناؤ ڈوب جائے گی. یہ پہلی بات تھی. اب دوسرے طریقے سے کیسے دیکھ رہے ہیں
کہ اگر اسلام کے طریقوں کو اختیار نہیں کریں گے آپ تو آپ شیطانی کاموں میں پڑ جائیں گے. امت کے ساتھ یہی. اور ابھی ہم راستے میں ہوتے ہوئے آ رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے انہوں نے کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا، بولنے لگے یار بہت زیادہ ماحول خراب ہو رہا ہے، بہائی پھیلی ہوئی. میں نے کہا شادیاں وادیاں کرو، میری لڑکی دیکھو دوسری شادی کروں گا میں. تو یہ مطلب مذاق میں نہیں کہہ رہا تھا، پھر جینوئنلی بات. تو میں نے بولا آپ جو ہے ماحول خراب ہے تو آپ اس کے لیے اسلام کا طریقہ اختیار کرو، اور نہیں تو یہ سب ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. تیسری صورت نہیں ہوگی، یا تو اسلامی طریقے ہوں گے نہیں شیطانی طریقے ہوں گے. اگر آپ یوں سوچو گے کہ میں جو اسلام کو تو میں اپنے حساب سے کاٹ چھاٹ کے اپنے حساب سے اس کو بنا لوں اور پھر آپ بچ جاؤ، نہیں بچو گے آپ. کیونکہ آپ نے اسلام میں جو چیز جیسا بھی کہا تھا، کیا کہتے ہیں کلوا من طیبہ یا ایھا الناس، ہے نا، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات. حلال نہیں کھاؤ گے تو حرام کھاؤ گے، ایسا بھوکے تھوڑی مرو گے تم، کچھ نہ کچھ کھاؤ گے. اس لیے میں اپنے بچوں کو پڑھا رہا تھا، میرا بیٹا اپنی آنکھ ناک ہاتھ پیر سے کچھ نہ کچھ کر لو. اگر کچھ نہیں کرو گے تو یہ آنکھ ناک ہاتھ پیر کچھ نہیں کرتے تو معلوم یہ پیشاب بناتے رہتے مستقل. آدمی کوما میں بھی پڑا رہتا ہے نا، بیٹھا ہوا ہے، پیشاب بنتا رہتا ہے، گندگی بناتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا ہر سیل وہ جو ہے کچھ نہ کچھ خوراک گلوکوز کی وہ ڈیکمپوز کرتا رہے گا اور اس کے اندر پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کرتا رہے گا. بولو ارے کوما میں پڑا ہوا آدمی سانس لیتا رہتا ہے، آکسیجن کاربن چھوڑتا رہے گا تو پانی بھی ریلیز کرتا رہے گا، گندگی بناتا رہے گا. اگر اپنے اعضاء اپنے جو تمام جو آپ کی جو باڈی کے آرگنس ہیں ان سے اگر آپ نے اللہ کی شکر گزاری نہیں کی، اس آنکھ سے اللہ کی آیتیں نہیں دیکھی، ان کانوں سے اللہ کی بات نہیں سنی، ان جو ہے اپنے جسم کی اعضاء سے اللہ کی بندگی نہیں کری، تو اس سے کم آپ نے فضلہ تو بنا ہی دیا ہے. تو کم سے کم یہ کہ اللہ کی بندگی کر لو. اور اگر ظاہر سی بات ہے کہ شکر گزاری نہیں کرو گے اور اگر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یا تقاضا نماز نہیں ادا کری تو آپ گناہ تو کما ہی لیا آپ نے. تو غرض یہ ہے کہ اسلام کے تقاضے پورے کرو تو انشاءاللہ. اور یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے، آپ اگر زیادہ اپنے آپ کو دین کے کاموں میں لگاؤ گے تو انشاءاللہ آپ شیطانی کاموں سے بچتے رہو گے. اور آپ یہ سوچو گے کہ میں نہیں دین کے کاموں پہ نہیں چلوں، میں سستی دکھاؤ گے کڑائی دکھاؤ گے تو آپ شیطانی کام کرو گے ضرور. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. دیکھو ورنہ تم شیطانی کاموں میں پڑو گے تو کیا کہہ رہے ہیں، شیطانی کاموں میں شیطان کے کیا کہہ رہے ہیں نقش قدم پہ مت چلو. پھر تیسری بات کہی، دیکھو وہ تمہارا دشمن ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو نا، شیطان کے پیچھے کیوں چل رہے؟ انبیاء کے طریقے پہ چلو نا، صدیقین شہداء صالحین کو اللہ نے تمہارے لیے منعم علیہم کے طریقے پہ چلو نا، شیطان کے پیچھے کیوں چلو؟ یہ انداز ہے نا. آپ کے پاس ہے یار آئیڈیا. مجھے کوئی لوگ بولتے ہیں صاحب بال اس کی طرح بنائیں گے، میں نے تو اس کی طرح بنائیں گے. ہمارے لیے محمد رسول اللہ نے طریقے دیے ہیں سب، ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جینے مرنے کا پورا طریقہ دیا. اس کے طریقے سے ہم اپنی تقریبات کریں گے، اس کے طریقے سے ہم اپنی زندگی گزاریں گے، اس کے طریقے سے ہم اپنے منصوبے بنائیں گے، اپنی پلاننگز کریں گے، اپنے لیے جو ہے وہ تجویز کریں گے. ہے کہ نہیں؟ اپنے پاس ہے. ہم کیوں یہود کے پیچھے بھاگیں گے یار؟ ہم کیوں برتھڈے منانے بیٹھیں گے؟ ہم کیوں جو ہے نیو ایئر وش کر، آج کل وہ محرم وش کر رہے ہیں لوگ. تم تو دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کہیں سنت ملتی ہے اس کی. دیکھو نئے چاند کو دیکھ کر، ہر مہینے کے نئے چاند کو دیکھ کر دعا مانگی گئی ہے، اللہم احل لنا، کیا ہے وہ؟ ہاں، بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ، ہے نا، ربی و ربک اللہ، ہے نا، کہ میں اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہم احلہ، ہے نا، اللہ تعالیٰ اس ہلال کو میرے لیے کر دے بالامن والایمان، امن کا اور ایمان کے ساتھ، والسلامت والاسلام ہے، سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ، اور میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے اللہ. تاکہ یہ کہ نعوذ باللہ چاند کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں ہم لوگ، چندر ونشی نہیں. مجھے بڑی اچھی وقت بہت کھنچ جائے گا، میرے کو وہاں پہ تھوڑی کشمکش ہوگی جانے میں، اب تو کہاں ہوگی نا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی وہ اللہ رب العزت نے اپنے کو یہ دیا ہے، اپنے پاس ہیں طریقے، اپنے کو ضرورت نہیں یہود و نصارہ کے پیچھے جانے کی، اپنے کو ضرورت نہیں کہ وہ نیو ایئر مناتے ہیں تو نیو ایئر بھی نہیں منائیں گے اور محرم پہ بھی کوئی نیو ایئر نہیں منائیں گے. ہمیں کیا کہنا ہے اس سے لینا دینا؟ زندگی دنیا کی جو ایج بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو کوئی قرب قیامت کی خوشی منا رہا ہو تو بھائی تمہارے پاس پوری گارنٹیڈ یقین ہے تو ہم پھر قیامت میں ہی منا لیں گے خوشی. کیا وہ ہے نا، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا
من الکفار یضحکون، ہے نا یہ نا، علی الارائک ینظرون، ہے صحیح پڑھو نا، فالیوم الذین آمنوا، تو اس دن ایمان والے کافروں پہ ہنسیں گے، علی الارائک ینظرون، اونچی اونچی مسیریوں پہ دیکھ رہے ہوں گے، اب وہاں خوشیاں منائیں گے، ہے نا، وینقلب الی اہلہ مسرورا، اپنے گھر خوش و خرم جائے گا۔ یہاں گائے کے لیے ہمیں اتنی ہردنگ مچانا ہے کہ بےتاب ہو گئے صاحب، بےتاب ہو گئے، بے چین ہو گئے، کیا کی خوشی ہے، بولے صاحب نیا سال ہو گیا۔ بھائی تو نے اس سال میں کیا کر لینا ہے، تو ابھی زمین پہ تو بوجھ بنا ہوا، تو نے کون سا ایسا ہلکا کیا اپنے لیے بوجھ آخرت کا کہ جنت میں پہنچنا تیرا گارنٹیڈ ہو گیا، کب مر رہا ہے تو، کچھ نہیں، بس خوشی، شادی ہے تو خوشی، تو وہ اتنی خوشی اپنے ظرف کے اعتبار سے کر لو اس کو۔ تو یاد رکھیے گا، خوشی اور غم جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے جب لوگ اپنی نبھا لیتے ہیں۔ عید کے دن جو لوگ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں عید کی رات میں، وہ ان کے دل اس وقت مردہ نہیں ہوں گے جبکہ سب کے اوپر بے ہوشی ہو، مطلب وہ طاری ہوگی، گھبراہٹ طاری ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دل زندہ ہے ان کے، ان کو یہ جو ہے غفلت کا سامان، یہ تو غفلت کا سامان ہے نا، بھائی کیا ہو گیا ایسا کہ اتنے خوشی منا رہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم نے ظرف کے بھی امتحان لیتی ہیں، اور ہمارے پاس ہمارا پورا طریقہ ہے، پورا کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ، ہمیں نہیں ضرورت، تو یہ سب دھیان رکھیے گا، یہ سب کچھ نہیں ہے نا، کوئی نیو ایئر نہیں ہوتا، یہ اپنے وہ تو سالوں کے دن ہوتے ہیں، ان کے تقاضے، محرم الحرام ہے نا، اس میں حرام ہے بہت ساری چیزیں، جنگ کرنا حرام ہے وغیرہ وغیرہ، ہے کہ نہیں۔ ہاں 10 تاریخ کا روزہ ہے، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے جس میں آپ نے کہا کہ اگلے سال میں اگر حیات ہوا، اگر اگلے سال میں رہا تو میں 9 سال کا بھی روزہ رکھوں گا، بلکہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں اگلے سال انشاءاللہ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن آپ کی وفات ہو گئی، تو سنت وہی رہے گی 10 کی، لیکن اس اعتبار سے وہ موقعہ کہلائے گی تاکید کہ ہاں 9 کو بھی رکھ لیں، تو یہ کریں گے اپن۔ اور دوسری بات رہی بات واقعہ کربلا کی، تو کربلا کا واقعہ دوسری اور سے ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت و عبرت ہے، لیکن اس روزے کا اور بھوکے پیاسے رہنے کا یہ سب طریقہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا، تو کیا ہم کیا کریں گے، اس کے لیے کیا کریں گے، چھاتیاں پیٹنے لگ جائیں؟ نہیں، ہم ایسا کچھ نہیں کرتے۔ وہ احد کا مہینے میں جنگ احد کب ہوئی تھی؟ کب ہوئی تھی؟ رمضان میں جنگ بدر ہوئی، شوال میں احد ہوئی، تو کون کون سے مہینے میں چھاتیاں پیٹیں یار، کب ماتم منا بتا نا۔ 70 صحابی شہید ہوئے تھے، اور ہم عائشہ پوچھتی ہیں ایک دن کہ کیوں آئے اللہ کے رسول آپ کے اوپر کیا جنگ احد سے بھی کوئی بھاری دن گزرا؟ تو کہنے لگے کہ ہاں طائف کا دن اس سے بھی بھاری تھا کہ وہ جنگ احد میں لوگ تھے میرے ساتھ، غم بانٹنے والے لوگ تھے، تو کیا ہم طائف کے دن کے اوپر ایسا ماتم مناتے ہیں؟ ہم یہ سب کرتے نہیں ہیں، نہ ہم خوشی میں ایسے بےتاب، نہ غم میں اس طریقے سے دیوانے۔ ہر زندگی کے ہر مرحلے جو ہمارے اسلاف میں گزرے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے ہوں، جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ گزرے ہوں، سید الشہداء کے ساتھ گزرے ہوں، سید ہے نا الحسن والحسین ان کے ساتھ گزرے ہوں، کسی کے ساتھ بھی گزرے ہوں، حضرت علی کے ساتھ، ان سب سے ہم زندگی میں نصیحتیں لیتے ہیں، ان کے راستے کو ہم جو ہے منعم علیہم کا راستہ سمجھتے ہیں، کیا صراط الذین انعمت علیہم، ہے نا، بس یہ کرتے ہیں ہم۔ نہ تو حضرت علی نے کسی کے اس پہ چھاتیاں پیٹی ہوں گی، اور نہ انہوں نے اس طریقے سے، ہاں انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے اصولوں کے لیے فاقے کریں، اپنے اصول و ضابطوں کے لیے انہوں نے، اللہ کے قوانین، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تقوی کے لیے، انہوں نے پرہیزگاری کے لیے، واقعی ان کے گھروں میں مطلب بہت مختصر سی زندگی گزاری انہوں نے، اور مختصر قلیل آپ کے اسباب و وسائل استعمال کیے۔ یہ سیکھو نا آپ، نہیں صاحب وہ تو یہ کروں گا تو میں کالے کپڑے پہنوں گا، تو یہ وہ غریب ہے، کہاں سے لا یار تم جس کے پیچھے جس کے نام کو تم وہ کر رہے ہو، انووک کر رہے ہو، جس کی ترکیب کو تم سمجھ رہے ہو کہ اس کے اوپر ہمیں چلنا ہے، ترکیب مطلب پروسیجر، طریقہ کار، تو تم اس نے کرائے گا بھی یہ کام، حسین نے کبھی یہ کیا ہوگا رضی اللہ عنہ؟ ارے بہت بہادر آدمی تھے وہ، ڈرتے ورتے نہیں تھے کسی سے۔ اور حسین کی وفات ہوئی کتنی عمر تھی ان کی بولو؟ نہیں معلوم ہے، اس لیے 50 سال عمر تھی، 50 سال سے اوپر، مطلب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس طریقے کا ایک ڈیزائن بنا دیا جاتا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی صاحب، تو وہ جو ہے نہیں نواسے تھے تو بالکل چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا ہوگا، بہت بہادر تھے تمہاری طرح، روتے نہیں بیٹھے رہتے تھے جا کے آئے حسین ہم نہیں تو سر پھوڑنا، یہ سب نہیں کرو، یہ سب نہیں کرو، کوئی جن کو بھی سمجھاؤ یہ بات کہ تم حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے کیا سیکھ رہے ہو تم، وہ شجاعت و بہادری، وہ حق کے لیے ڈٹ جانا،
مر جانا مٹ جانا، اپنی بات کو ماننا، حق کو ماننا، اللہ کو ماننا، اصولوں کے اوپر چلنا، کچھ نہیں سیکھا تم نے. کہا یہ کیا سیکھا؟ کالے پیلے کپڑے پہننا اتنے. ارے یار یہ کیا ہے؟ یہ جب لوگوں کو طریقے نہیں، اصل نصیحت نہیں سیکھتے نا تو یہی سب سیکھتے ہیں. اصل نصیحت کچھ نہیں لے رہے. نہیں تو حضرت حمزہ کو میں نے بتایا نا، اس لیے میں نے بولا کہ آپ کو معلوم ہے سال بھر ملیں گی یعنی کسی کی شہادت ہے. سال بھر کسی میں حضرت علی شہید ہوئے ہیں، کسی میں عثمان شہید ہوئے ہیں، کسی میں عمر شہید ہوئے ہیں، کسی میں کیا صاحب کیا کہہ رہے ہیں اپن. تو یہ سب چیزیں اصل، لیکن جو سبق ہے وہ واقع میں سبق ہے. یہ بات ہے. تو حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، تو اگر اس کی شہادت کا جو واقعہ جو ملتا ہے ہمیں، کیونکہ ہمیں تو واقعہ ملتا ہو تو ہمیں صحیح سند سے ملتا ہو، صحیح سند ہے نا، پختہ سند ہے، فرضی نہیں ہے سند اس کی پختہ ہے. جس سند سے اپن لوگ قرآن اور حدیث اور اپنے نماز و روزے کرتے ہیں، ان سندوں میں اسناد میں پختہ سند کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ ایسا کچھ ہوا ہے. تو اگر وہ واقعے سے سبق کیا ملتا ہے کہ یار حق بات کے لیے جو ہے بالکل سب کچھ مٹا دیا نا، سب ختم کر لیا، پورا کنبہ خاندان سب ختم ہو. یہ سیکھنا چاہیے ہمیں کہ بجائے اس کے کہ وہ جو ہے ہم نے وہ ایک مطلب اپنے طریقے سے ہی اپنی مطلب ہم جو ہے خوشی منائیں گے اپنے طریقے سے، غم منائیں گے اپنے طریقے سے. کیا مطلب؟ ارے یار اللہ تعالیٰ نے کوئی اصول ضابطہ دیا، ہم مسلمان ہوتے ہیں ہیں. نہیں تو پھر وہی والی بات ہے کہ ایک صاحب ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ننگے ہو کے وہاں کے اندر، اور بول رہے ہیں کہ گنگوتری کے سامنے میں پوجا کر رہا ہوں، میں خدا کو راضی کر رہا ہوں. تو بھائی خدا اس طریقے سے راضی ہو رہا ہے؟ تجھے خدا نے آگے بتایا، جبریل نے آگے بتایا، کس نے آگے بتایا؟ جو جی میں آ رہا کر رہا ہے خواہش وہی. من اضل ممن من اتبع هواه بغیر ہدی من اللہ بھی پڑھی تھی. اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو جو اپنی خواہش پہ چلتا ہے بغیر کسی ہدایت. تو خواہشات مت چلو. حسین سے محبت ہے، علی سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، ان کی قربانی سے محبت ہے، خواہشات مت چلو. دیکھو تو کن چیزوں کو کس طریقے کو انہوں نے ہمیں تشویق دی، ترغیب دی. یہ سب باتیں ہیں. میں نے ایک بات آ گئی تھی بیچ میں بتا دی. اور ہمارا کام ہے کہ وہ اسلام میں پورا داخل ہوں، اور ہمیں اللہ نے، اللہ کے رسول نے پوری بات، پورا دین ہمیں کیا ہے وہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل کر کے چھوڑ. آپ کو نہیں بولا آپ نئے نئے طریقے روزانہ ڈیوائز کر دو، ایجاد کرو، ہے نا. تو انشاءاللہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.